الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم قل آپ فرما دیں تعالوا آؤ اتلو میں پڑھ کر سناؤں تمہیں ما حرم ربکم کہ جو چیزیں حرام کی ہیں تمہارے رب نے علیکم تم پر تمہارے رب نے کیا چیزیں حرام کی ہیں میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں اللہ کی کتاب سے۔ پیچھے ان کاموں کا ذکر تھا کہ وہ اپنے آپ پر کچھ چیزیں حرام کر دیتے، یہ کھیتی حرام ہے، فلاں جانور حرام ہے، فلاں جانور کے پیٹ میں جو ہے وہ ہمارے اوپر حرام ہے، یہ بت کے نام کا ہے، یہ عورتوں پر حرام ہے اور یہ مردوں پر حرام ہے۔ ان سب کی نفی کی اللہ رب العالمین نے کہ ان چیزوں کو اللہ نے حرام نہیں کیا، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے کر آؤ۔ اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا ان سے کہو کہ جو اصل چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں وہ یہ ہیں، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ تو کرتے ہو اور اپنے آپ پر خود حرام کر لیتے ہو چیزیں، وہ کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا پہلی چیز اللہ تشرکو کہ نہ تم شریک ٹھہراؤ بہی اس کے ساتھ شیئن کچھ بھی۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے حرام کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، وہ تم کر رہے ہو، اس سے بعد نہیں آتے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا اور نہ تم قتل کرو اولادکم اپنی اولاد کو، من املاق بھوک کے ڈر کی وجہ سے، نحن ہم نرزقکم تمہیں رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاهُمْ تو انہیں بھی دیں گے۔ وہ مفلسی کی زندگی گزار رہے تھے اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی، فقر و فاقہ تھا، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا کھانے کو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مفلسی کے باوجود تمہیں بھی تو ہم پال رہے ہیں نا، رزق تم کو بھی تو دیتے ہیں نا، تو تمہیں تمہاری اولاد کو بھی دیں گے۔ تم اپنے آپ کو پالنے والے نہیں ہو، چاہے ہم نے فقیری دی ہے، فقر و فاقہ دی ہے، وہ اس وجہ سے کہ تم شرک کرتے ہو، تم نے اصل دین کو بھلا دیا ہے، جو چیزیں اللہ نے حرام کی وہ کرتے ہو، اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا تمہارے لیے ان کو تم نے حرام کیا ہوا ہے، اس وجہ سے تمہارے اوپر فقر و فاقہ ہے اور مفلسی ہے۔ اللہ کے دین کی طرف آؤ اور اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں انہیں ہی حرام سمجھو، ان کے قریب نہ جاؤ، تو اللہ رب العالمین تمہیں پال رہے ہیں تو تمہاری اولاد کو بھی رزق دیں گے۔ لا تقتلوا اولادکم اپنی اولاد کا قتل نہ کرو۔ آج بھی حالت ایسے ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے ان کو ہمارے معاشرے نے اپنے آپ پر خود حرام کر لیا ہے کہ فلاں مہینے میں شادی نہیں کرنی، فلاں کام ایسے نہیں کرنا، صبح صبح ادھار نہیں دینی کسی کو، فلاں دن کو سفر نہیں کرنا، فلاں دن سے کاروبار نہیں کرنا، ستاروں سے معلومات لینا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے نہیں حرام کی، خود حرام کی ہوئی ہیں، اور حرام جو اللہ نے کیا ہے شرک وہ ہو رہا ہے، غیر اللہ کے نام پہ نظر نیازیں وہاں پر چڑھاوے وہ کیے جا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے پھر فقر و فاقہ ہے، اور اولاد کا قتل اس دور میں بھی ہوتا ہے، اور حکومت پورے منصوبہ بندی کے تحت بچوں کا قتل کراتی ہے، اور پھر کہتے کیا ہیں کہ جی اگر لوگ زیادہ ہو جائیں گے، آبادی بڑھے گی، تو اس بڑھی ہوئی آبادی کے جو ہے نا وہ خوراک کے مسائل ہم حل نہیں کر سکتے۔ یہ خوراک دینے والی حکومت تھوڑی ہے، حکومت کی ذمہ داری نہیں خوراک دینا، رزق دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نرزقکم ہم رزق دے رہے ہیں تم کو، وَإِيَّاهُمْ تو تمہاری اولاد کو بھی دیں گے۔ اس ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کا قتل نہیں کرنا۔ اس وقت جدید طریقہ نہیں تھا تو وہ کیسے قتل کرتے تھے؟ جب پیدا ہوتی نا اولاد، بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اب جدید طریقے آ گئے ہیں کہ ایسی ادویات کھلائی جاتی ہیں کہ جس سے حمل ہی نہیں ہوتا، یا پھر ہو جائے تو پھر چیک کراتے ہیں، اگر لڑکی ہے تو پھر دوسری ادویات کھلا کر اسے ختم کر دیا جاتا ہے ادھر ہی، تو یہ بھی اسی میں شامل ہوگا اولاد کے قتل میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِيَّاهُمْ ان کو بھی رزق دیں گے، وَلَا تَقْرَبُوا اور کیا چیز حرام کی ہے اللہ رب العالمین نے؟ وَلَا تَقْرَبُوا کہ نہ تم قریب جاؤ، الفواحش بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ اللہ نے حرام کیا ہے۔ وہ بے حیائیاں ہو رہی ہیں، وہ کر رہے ہو تم، اور اپنی طرف سے کچھ چیزیں حرام کر کے کہتے ہو ہم بڑے دیندار ہیں۔ ما ظہر منہا جو ظاہر فحاشی ہو اس کے بھی قریب نہیں جانا، وما بطن اور جو چھپی ہوئی ہو، سب کے سامنے بھی فحاشی اریانی والے کام نہیں کرنے، سب کے سامنے بھی زنا نہیں کرنا، سب کے سامنے بھی گانے فلمیں بے حیائیاں یہ نہیں کرنی، اور چھپ کر بھی نہیں کرنی۔
جی ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ تم قتل کرو کسی جان کو حرم اللہ کہ جس کو قتل کرنا حرام کیا اللہ نے، الا بالحق مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کتنے قتل ہیں؟ 3 قسم کے کام ایسے ہیں کہ جس پر حکومت وقت اس کاموں کے کرنے والے کو قتل کرے۔ ایک شادی شدہ ہو کر زنا کرے تو اس کو رجم کر دیا جائے، اور اگر دین اسلام کو چھوڑ دے اور مسلمانوں کی جمعیت سے ہٹ جائے تو اسے بھی قتل کر دیا جائے، اور تیسرا وہ بندہ جو کیا کرے، ہاں قصاص میں جو کسی دوسرے انسان کو قتل کرے اس کے بدلے میں اسے بھی قتل کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ غیر حق کے کسی کو اس وجہ سے قتل نہیں کرنا کہ وہ میرے قتل کرنے کے پلان بنا رہا تھا۔ آج قتل ہوتے ہیں خاندانی دشمنیوں کی وجہ سے، خاندانی تعصبات کی وجہ سے، تو یہ چیزیں اور اس وقت اس معاشرے میں بھی تھیں، وہی ساری چیزیں آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ جس چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ ہو رہی ہیں، شرک ہو رہا ہے، فحاشی عریانی ہو رہی ہے، ناحق قتل کیے جا رہے ہیں، اور اولاد کا قتل کیا جا رہا ہے، جو حرام اللہ نے کیے ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ اور جس طرح مشرکین مکہ نے اپنی طرف سے حرام بنائے ہوئے تھے، اسی طرح ہمارے معاشرے نے بھی اپنی طرف سے کام بنائے ہوئے ہیں کہ فلاں فلاں کام نہیں کرنے، ایسے نہیں کرنا، فلاں مہینے میں شادیاں نہیں کرنا، فلاں دن سفر نہیں کرنا، صبح صبح کسی کو ادھار نہیں دینی ہے، وہ کام کر رہے ہیں اپنی طرف سے حرام بنا کے۔ اسی وجہ سے فقر و فاقہ ہے، دین سے دوری کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں۔ آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یہ چیز بھی اللہ نے حرام کی ہے کہ نہ تم قریب جاؤ یتیم کے مال کے۔ یتیم کا مال کھایا جا رہا ہے آج بھی، اس وقت بھی وہ ہڑپ کر جاتے تھے، آج بھی وہ یتیم ہی ہے نا، جس کا باپ فوت ہو گیا، اب بھائی اپنی بہن کو زمین نہیں دے رہا، اپنی بیٹیوں کو نہیں دیتے، اور معاشرے میں یہ رواج بن چکا ہے۔ ہمارے علاقے میں تھا ایک بزرگ، وہ نہیں دے رہے تھے اپنے بیٹوں کو، زمین نام کرا دیتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر بھی تھا اور اس نے اپنی ساری زمین اپنے بیٹوں کو دے دی تھی۔ وہ آیا وصیت کرنے کے لیے کہ تیری آخری عمر ہے، تو جانے والا یہاں سے اپنی زمین ساری بیٹوں کے نام کرا جا، یہ بیٹیاں وارث بنے گی۔ ایسے خود بھی وہی کام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ ان کو نہیں دینا کچھ۔ اب ان یتیموں کا مال، وہ یتیم ہی ہو گئی ہیں نا، ان یتیموں کا مال خود وہ دوسرے کو دے کر جا رہا ہے۔ جو چیز اللہ نے حرام کی ہے وہ کام خود کرتے ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام نہیں کیا وہ اپنے اوپر خود حرام کر دیتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا، إِلَّا بِالَّتِي، مگر ایسے ہی احسن، جو بہترین طریقہ ہو۔ یہ کہ یتیم ہے وہ خود اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتا، نہیں اسے کاروبار میں لگا سکتا، تو تم اس کے مال سے کاروبار کرو، پھر اسے بھی کھلاؤ، اور تم خود پیچھے پڑا نا سورۃ النساء کے شروع میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تم خود بھی اگر فقیر ہو تو اس سے کھا سکتے ہو، لیکن احسن طریقے کے ساتھ، اس کا مال ہڑپ کرنے کے چکر نہ ہو۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو، وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، الکیلہ، ماپ کو، والمیزان، اور تول کو۔ جب کسی چیز کو ماپ کر دو، پیمائش کر کے دو تو پوری دو، والمیزان، اور جب تول کر دو تو پوری دو۔ یہ گناہ ہمارے معاشرے میں بھی ہو رہا ہے، پیمائش میں کمی۔ اکثر جو ہے نا پیٹرول پمپوں میں جاؤ نا، انہوں نے فٹ کیا ہوتا ہے اپنا پیمانہ، ادھر پورا لیٹر نہیں آئے گا آپ کے پاس ڈیزل کا، پیٹرول کا، اور ادھر وہ میٹر بتا دے گا پورا لیٹر ہو گیا ہے۔ اور اکثر غز، کپڑے ماپنے والے، وہ بھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ اور آج جدید جو یہ تولنے کا آیا ہے آلہ، پہلے ہوتے تھے اوپر بنے ہوئے ہوتے تھے، اس سے عام بندے کو پتہ چل جاتا تھا۔ اب جدید یہ جو آئے ہیں تولنے کے آلے، بزرگوں کو تو اس کے نمبر کا بھی نہیں پتہ چلتا کہ کتنا تولا جا رہا ہے۔ تو یہ گناہ ہو رہے ہیں، ہمارے اس وقت بھی ہوتے تھے، وہ کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جو گناہ اللہ نے حرام کیے ہیں تمہارے اوپر، جو چیزیں وہ تم کر رہے ہو، اور جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو اپنی مرضی سے حرام کر رہے ہو، تم تو خود خدا بنے بیٹھے ہو۔ تو ہمارے معاشرے میں وہی کچھ ہو رہا ہے۔ ہاں، کیا کرو؟ پورا کرو ماپ کو، اور والمیزان، اور تول کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ ولا نکلف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو چیزیں ہم نے حرام کی ہیں نا، اس لیے نہیں کی کہ تمہیں ہم تکلیف دینا چاہتے ہیں، لا نکلف، ہم تکلیف نہیں دینا چاہتے، ہم تمہیں تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتے، نفساً، کسی بھی جان کو، الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ یہ جو کام ہم نے حرام کیے ہیں تمہاری وسعت میں ہیں،
اور تمہارے ہی فائدے کے لیے ہیں، تمہارے فائدے کے لیے، تاکہ تم ایک دوسرے کو اپنا دشمن نہ بناؤ۔ اب جس کو کم تول کر دیا ہے، کم ماپ کر دیا ہے، جب اس کو پتہ چلے گا وہ اس دکاندار کا دشمن بن جائے گا نا، تاکہ تم آپس میں دشمنیاں نہ کرو۔ اب جس یتیم کا مال کھا گئے، وہ یتیم جب جوان ہوگا، بڑا ہوگا، اس کے دل میں آئے گا نا، یار یہ میرا مال تھا، یہ مالک بن گیا، اتنا عرصہ میں رلتا رہا، میں مزدوریاں کرتا رہا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، یہ دے دیتا۔ اب جو بڑا ہوگا اس کے دل میں نفرت آئے گی نا کہ نہیں آئے گی؟ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس لیے اصول بنائے تاکہ تمہارا فائدہ ہو، تم اس دنیا میں امن اور سکون کے ساتھ رہ سکو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب تم بات کرو، فَعْدِلُوا، تو انصاف کرو۔ یہ بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر بے انصافی کرو گے، نا انصافی پر بولو گے، فیصلے کرو گے، عدل نہیں کرو گے، تو یہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ فَعْدِلُوا، عدل کرو، انصاف کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اگر انصاف کا فیصلہ تمہارے قریبی رشتہ دار کے خلاف ہی جاتا ہے نا، تو انصاف کرنا ہے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے وعدے کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ اللہ نے تمہیں خاص وصیت کی ہے، یہ سارے حکم خاص اللہ نے تمہارے اوپر نازل کیے ہیں، یہ اللہ کی وصیت ہے۔ جو کام تم کرتے ہو وہ اللہ کی وصیت نہیں ہے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ اللہ نے وصیت کی ہے تمہیں کہ اللہ کے ان احکامات کو پورا کرو۔ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تمہیں نصیحت حاصل ہو۔ آگے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ یہ جو ساری چیزیں میں نے بیان فرمائی نا، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں تم پر، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر کی وجہ سے قتل نہیں کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، فحاشی کے قریب نہیں جانا، اور ماپ تول میں کمی نہیں کرنی، یتیم کا مال نہیں کھانا، اور جب بھی بولنا ہے تو عدل کرنا ہے، فیصلہ چاہے تمہارے قریبی رشتہ دار کے خلاف بھی جا رہا ہو تو پھر بھی انصاف کرنا ہے۔ یہ سیدھا راستہ ہے، ان کاموں کو کرنے والا وہ سیدھے راستے پر ہے، مستقیمہ، سیدھا۔ فَاتَّبِعُوا، اسی کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور نہ تم چلو، نہ تم پیروی کرو، السبل، دوسرے راستوں کی، اس سیدھے راستے پر چلو، دوسرے راستوں کی پیروی نہیں کرنی۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر دوسرے راستوں پر چلو گے تو پھر تم وہ راستے جدا کر دیں گے تم کو، عن سبیلی، سیدھے راستے سے۔ ذالکم وصاکم بھی، یہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، دوبارہ کہا، تاکیداً حکم ہے یہ، ذالکم وصاکم بھی، یہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اس سے ڈر جاؤ۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان وصیتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ ثم آتینا، پھر ہم نے دی موسیٰ الکتابہ، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، تماماً اپنی نعمت پوری کرنے کے لیے۔ یہ جو ثم ہے نا، یہ وقت کے لیے نہیں ہے کہ کچھ اس کتاب کے بعد پھر دی، بلکہ بیان کے لیے ہے۔ پہلے یہ چیزیں بیان کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی، تماماً اپنی نعمت پوری کرنے کے لیے، علی الذین، ان لوگوں پر، احسن، جو نیکوکار ہیں، وتفصیلاً، اور اس کتاب میں بھی یہ تفصیل موجود ہے، جو چیزیں یہاں بیان کی نا تفصیلاً، یہ تفصیل اس تورات میں بھی موجود ہے، وہدن، اور ہدایت بھی ہے، ورحمتاً، اور رحمت بھی ہے، لعلہم، تاکہ وہ بلقاء ربہم یوقنون، اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرنے والے بن جائیں، یؤمنون، اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ وہذا کتاب، اور یہ کتاب، یہ قرآن، انزلناہ، ہم نے نازل کیا ہے اس کو، مبارکن، بڑی برکت والی ہے، یہ کتاب بڑی برکت والی ہے، فاتبعوا، اس کی پیروی کرو، واتقوا، اور ڈر جاؤ، پرہیزگاری اختیار کرو۔ یہ جو سارے کام پیچھے بتائے نا، جو ان کاموں سے بچے گا، جن کا حکم دیا وہ کرے گا، تو فاتقوا، وہی پرہیزگار ہے، پرہیزگاری اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ کتاب برکت والی ہے، برکت کب آئے گی؟ جب اس کتاب کے حکموں کو مانو گے، جب ان کاموں کو کرو گے، شرک سے بچو گے، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رکو گے، جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کرو گے، تو تمہارے اوپر رحمت بھی آئے گی اور برکت بھی آئے گی۔ ان تقولوا، یہ کتاب کیوں نازل کی؟ ان تقولوا، کہ تم کہو، انما، بے شک، انزلا، اتاری گئی، الکتابہ، کتاب، علی طائفتین، دو گروہوں پر، من قبلنا، ہم سے پہلے، وَإِن كُنَّا، اور تھے ہم، عن دراستہم لغافلین، اس کتاب کے پڑھنے سے غافل۔ یہ کتاب ہم نے تمہارے اوپر اس لیے اتاری ہے کہ تم یہ نہ کہو ہم سے پہلے جو دو گروہ تھے نا، یہودی اور عیسائی، کہ ان پر تو کتاب اتری تھی، وہ تو پڑھتے تھے کتاب، ہمارے اوپر تو کتاب نازل نہیں ہوئی۔ وَإِن كُنَّا عن دراستہم لغافلین، ہم اس کتاب کو پڑھنے سے غافل تھے، کیونکہ ان کی زبان، ان مکہ والوں کی زبان عربی تھی، اور وہ کتابیں
عبرانی زبانوں میں تھی، عربی زبان میں نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتاب تمہاری اپنی زبان میں آ گئی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ دوسری زبان کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، بندہ کسی دوسرے سے پڑھ بھی سکتا ہے، سمجھ بھی سکتا ہے، لیکن پھر بھی حجت پوری کرنے کے لیے ہم نے تمہاری زبان میں تمہیں کتاب عطا کر دی ہے۔ اور آج ہمارے پاس تو ترجمے کیے ہوئے موجود ہیں نا، سہولتیں بھی موجود ہیں، ہم دوسروں سے سمجھ بھی سکتے ہیں، اور اتنا مشکل بھی نہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے بچے جو انگلش زبان یاد کر لیتے ہیں، ان کے علوم فنون یاد کر کے پوزیشنیں لے لیتے ہیں، ان کے لیے قرآن یاد کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم نے آسان بنایا ہے، وہ آ گیا ہے، سمجھیں گے تو ہدایت پائیں گے۔ او تقولو، یا کہ تم یہ کہو، لو انا، اگر ہم انزل اتاری جاتی علینا ہمارے اوپر، الکتابہ کتاب، اگر ہمارے اوپر کتاب اتاری جاتی نا، لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ، ہم ان سے زیادہ ہدایت والے ہو جاتے۔ یہ تو یہودیوں پر عیسائیوں پر کتاب اتری ہے نا، انہوں نے نہیں مانا، یہ ہدایت والے نہیں ہے، ہمارے اوپر کتاب اترتی نا تو ہم زیادہ ہدایت والے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم نے اتار دی ہے کتاب۔ فَقَدْ جَاءَكُمْ، پس تحقیق آ گئی تمہارے پاس، بَيِّنَةٌ، روشن دلیل، مِن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے، وَهُدًى، اور ہدایت بھی، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت بھی۔ فمن، پس کون ہے وہ بندہ، اظلم، بڑا ظالم، ممن، اس بندے سے، کذبا، جو جھٹلا دے، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی نشانیوں کو آ جانے کے بعد جھٹلا دے، پھر اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ وصادف عنہا، اور کترائے ان سے، منہ موڑ لے ان سے، سنجزی، ان قریب ہم جلد سزا دیں گے، الذین، ان لوگوں کو، یصدفون، جو منہ موڑتے ہیں، کتراتے ہیں، ان آیاتنا، ہماری آیتوں سے، سوء العذاب، بہت سخت عذاب، برا عذاب، بما کانوا یصدفون، اس وجہ سے جو وہ منہ موڑتے ہیں۔ وَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ، نہیں یہ انتظار کر رہے مگر اس بات کا، ان تأتیہم، کہ آ جائے ان کے پاس فرشتے، ان کے پاس فرشتے ہیں، وہ کہتے ہیں فرشتے آئیں پھر ہم مانیں گے، یا کہتے ہیں او یأتیا ربک، یا ہمارا رب ہمارے پاس آ جائے۔ وہ کہتے تھے نا فرشتے آئیں، آسمان سے سیڑھی چڑھ جائے، یا یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں، یا ہمارا رب خود آ کر ہمیں بتائے کہ یہ لو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نبی بنایا ہے اور یہ کتاب دی ہے، مانو، تو پھر ہم مانیں گے، ایسے نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ یہی انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے آئیں یا ان کا رب آ جائے، او بعض آیات من ربک، یا آپ کے رب کی کوئی نشانی آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو مانگ رہے ہیں، لیکن ہوگا کیا، یوم یأتی، کہ جس دن آئی، بعض آیات ربک، آپ کے رب کی بعض نشانی اگر ایسی آ گئی نا، تو لا ینفع نفسا ایمانہا، پھر نہیں فائدہ دے گا کسی نفس کو اس کا ایمان۔ جب رب کو دیکھ کر یا رب کی جنت اور جہنم کو دیکھ کر یہ ایمان لائیں گے نا، تو پھر ایمان قبول نہیں ہوگا ان کا۔ ایمان ہے بن دیکھے مان لو، نشانیوں کو نہیں دیکھا، جنت جہنم کو نہیں دیکھا، اسی قرآن کو پڑھ کر مان لو تو پھر فائدہ ہے، جس دن دیکھو گے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ لم تکن آمنت من قبل، نہیں فائدہ دے گا اس بندے کو اس کا ایمان جو نہیں تھا اس سے پہلے ایمان لانے والا، اس سے پہلے جس نے ایمان نہیں لایا اس وقت ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ او کسبت، یا کمائی، فی ایمانہا، اپنے ایمان سے، خیرن، کوئی نیکی، کہ اپنے ایمان سے اس نے پہلے کوئی نیکی نہیں کمائی نا، تو اس وقت نیکی کرنا فائدہ نہیں دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہو جائے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، جب دجال آئے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور زمین سے جو دابۃ الارض نکلے گا اس وقت بھی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس سے پہلے جس بندے نے توبہ کی اس کی توبہ قبول ہے، اس وقت تو دیکھ لیا نا۔ اور اسی طرح جس بندے پر موت کا وقت آ گیا اور وہ اپنے فرشتوں کو دیکھ رہا ہے روح قبض کرنے والے، اب کہتا ہے، اس وقت تو فرعون نے بھی توبہ کر لی تھی نا، اس وقت توبہ نہیں ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ نشانیاں سامنے تمہارے آ جائیں گے نا، موت کے وقت بھی تو دکھا دی جاتی ہے نا، نیک ہے تو جنت، بد ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم دکھا دی جاتی ہے، اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہے۔ یہاں پر بھی یہی فرمایا جب وہ نشانی آنکھوں سے دیکھ لوگے نا تو پھر نہ توبہ ہوگی نہ ایمان فائدہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پہلے نیکیاں کرنے کی توفیق دیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، فرقوا، جنہوں نے فرقے میں ڈالا، تفرقہ ڈالا، دینہم، اپنا دین میں جدا جدا راستے اختیار کیے، وکانوا شیعا، اور وہ ہو گئے گروہ در گروہوں میں بٹ گئے، لست منہم، آپ ان میں سے نہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہودیوں کے 72 فرقے تھے اور میری امت کے 73 ہو جائیں گے۔ اور فرقہ کسے کہتے ہیں؟ اصل دین، اصل راہ قرآن و حدیث، اس راستے کو چھوڑ کر کوئی بندہ اپنے کسی پیشوا، اپنا امام یا اپنا مذہبی لیڈر بنا لے اور اس کی رائے پر چلے،
اس کی راہ پر چل پڑے اور اصل جو جس پر پہلے امت تھی اس راہ کو نہ دیکھے، وہ فرقہ ہے۔ جو اصل قرآن و حدیث پر ہے وہی سیدھی راہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 ہوں گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سارے جہنم میں جانے والے ہیں، صرف ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہیں کہ جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس راستے پر چلیں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو اس راستے کو چھوڑیں گے، جو چاہے جس راستے پر مرضی چلنے والے ہوں، وہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی راستے پر چلنے کی توفیق دے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے۔ لست منہم فی شیء، آپ ان میں سے نہ ہو جائیں، انما امرہم الی اللہ، بے شک ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ثم ینبئہم، پھر وہ خبر دے گا تم کو، بما کانوا یفعلون، بما کانوا یفعلون، جو وہ کرتے ہیں۔ من جاء بالحسنہ، جو بندہ بھی کرے گا نیکی، فلہ عشر امثالہا، اس کو اس کا 10 گنا ملے گا۔ کس قدر خوشی کی بات ہے۔ من جاء بالحسنہ، جو بندہ بھی نیکی کر کے لائے گا نا، ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، سنت کے مطابق، تو اس کو اس کا 10 گنا ملے گا۔ ومن جاء بالسیئہ، اور جو بندہ گناہ کرے گا، فلا یجزا، تو نہ بدلہ پائے گا، الا مثلہ، مگر اس کے برابر۔ کتنا اللہ رب العالمین کے ہاں آسان قانون ہے کہ گناہ کی سزا صرف اتنی جتنا گناہ کیا ہے، گناہ کی سزا زیادہ نہیں، اور نیکی 10 گنا زیادہ۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ نا نیکی کا ارادہ کیا جس نے اور نیکی نہ کر سکا، تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کی ایک نیکی لکھ دو، اور نیکی کا ارادہ بھی کیا اور نیکی کر بھی لی تو 10 نیکیاں لکھ دو۔ نیکی کے ارادے پر نیکی، اور ایک گناہ کا ارادہ کیا لیکن گناہ پھر چھوڑ دیا، یار نہیں کرتا، اللہ کا ڈر آ گیا، اس نے چھوڑ دیا، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کا گناہ نہیں لکھنا۔ اور ایک بندہ کر بیٹھا گناہ، ایک حدیث میں آتا ہے گناہ کر بیٹھا بھول کر، غلطی سے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں ابھی دیکھو بھول گیا ہے میرا بندہ، تھوڑا انتظار کرو، اگر فوراً یہ توبہ کر لیتا ہے نا تو پھر نہیں لکھنا، تھوڑا انتظار کرو، اگر توبہ کر لیتا ہے تو پھر لکھنا بھی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ جو بھول کر انجانے میں گناہ کرے۔ ایک ہے بندہ وہ پلان بنائے ہوئے ہے، پورا پلان سیٹ اپ کیے ہوئے ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ زنا کرنا ہے، چوری کرنی ہے، ڈاکہ ڈالنا ہے، پھر اس کو موقع نہیں ملتا، اس کو کرنے کا موقع نہیں ملتا، حالات اور اسباب نہیں ہے، اس کو اس کا گناہ ملے گا، کیونکہ اس کی نیت تو پوری تھی نا۔ یہ اس بندے کے لیے جس سے اچانک کوئی ارادہ نہیں تھا، کوئی شیطان نے ورغلایا اور گناہ کر بیٹھا، تو اس بندے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ ابھی نہیں لکھنا، اور اگر کر لے پھر توبہ نہ کرے تو ایک گناہ لکھ دیا جائے گا اور اتنی سزا ملے گی، اور اس کا بھی بعد میں اگر معافی مانگ لے، توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کرنے والے ہیں۔ قل، آپ ان سے کہہ دیں، اننی، بے شک مجھے، ہدانی، راہ دکھائی ہے مجھے، ربی، میرے رب نے تو مجھے سیدھی راہ دکھائی ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، دیناً، ایسا دین ہے، قیماً، ملت، جو درست ہے، ملت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، حنیفہ، ایک ہو کر رہنے والا ہے، وما کانا، اور نہ تھے وہ ابراہیم علیہ السلام من المشرکین، مشرکوں میں سے۔ ابراہیم علیہ السلام، یہ مشرکین مکہ بھی اپنے آپ کو ملت ابراہیم کا پیروکار کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملت ابراہیمی تو یہ ہے کہ یہ کام حرام ہے، یہ نہیں کرنے۔ تم بھی اگر اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا پیروکار کہتے ہو تو پھر اس قرآن کو مان لو، یہ وہی دین ہے۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، تم تو شرک کرتے ہو۔ قل، آپ ان سے کہہ دیں، ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیایا، اور میرا جینا، ومماتی، اور میرا مرنا، للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ ساری زندگی آ گئی نا، ان صلاتی، میری نماز بھی، میری قربانی بھی، میرا جینا اور میرا مرنا، سارا اللہ کے لیے۔ ہم بھی دیکھیں نا، ہمارا جینا اور مرنا کس کے لیے ہے؟ آج جو کہتے ہیں ہمارا جینا مرنا جو ہے نا PTI کے ساتھ ہے، ہمارا جینا مرنا نون لیگ کے ساتھ ہے، کوئی کہتا ہے میرا جینا مرنا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہے۔ تو جینا مرنا اللہ کے لیے ہوتا ہے، جینا مرنا سیاست کے لیے نہیں ہے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ، سارا کچھ اللہ کے لیے ہو، یہ چیزیں ان کے لیے نہیں، یہ زندگی اللہ نے دی ہے تو اللہ کے لیے ہے۔ اور یہاں پر محیایا، زندگی بھی، ومماتی، اور میری موت بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری موت بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی اور وہ اللہ کے لیے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ لا شریک لہ، نہیں ہے کوئی شریک اس کا،
اس کے لیے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنا ہر کام اللہ کے لیے کروں، وَأَنَا، اور میں اولا سب سے پہلا المسلمین فرما بردار بن جاؤں۔ قل، آپ ان سے کہہ دیں، اغیر اللہ، کیا اللہ کے سوا، ابغی ربا، میں ڈھونڈوں گا کوئی اور رب، کیا اس رب کو چھوڑ کر میں اور رب ان بتوں میں ڈھونڈوں گا؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ وہ رب ہے ہر چیز کا، وَلَا تَكْسِبْ، اور نہیں کمائے گا، کل نفس، کوئی بھی جان، الا مگر، علیہا، اس کے ذمے ہے، جو بھی وہ گناہ کرے گا اس رب کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رب بنائے گا تو اس کی سزا وہ خود پائے گا۔ وَلَا تَزِرُ، اور نہیں اٹھائے گا، وازرہ، کوئی اٹھانے والا، بوجھ اٹھانے والا، وزرا، بوجھ، اخرى، دوسرے کا، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جس نے جو گناہ کیے اپنا بوجھ وہ خود اٹھائے گا۔ ثم، پھر، الی ربکم، تمہارے رب کی طرف، مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے، فینبئکم، پس وہ تمہیں جتلا دے گا، بتلا دے گا، بما کنتم فیہ تختلفون، کہ جو تم اس میں اختلاف کرتے تھے۔ وہو الذی، وہ اللہ تو وہ ذات ہے، جعلکم، جس نے بنایا تم کو، خلائف، خلیفہ، نائب بنایا تمہیں۔ خلیفہ کہتے ہیں پہلے کچھ اور لوگ تھے، ان کو فوت کر لیا، ان کی اولادیں تمہیں بنا دیا۔ ان ملکوں میں، ان شہروں میں پہلے کوئی اور رہتے تھے، وہ ان کے مالک تھے، ان کو اللہ نے فوت کر دیا اور تمہیں خلیفہ بنایا فی الارض، اس زمین کا۔ ورفع، اور بلند کیے، بعضکم، تم میں سے بعض کو، فوق بعض، بعض پر، درجات، درجوں کے اعتبار سے، لیبلوکم، یہ درجے کیوں بنائے؟ کوئی امیر ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی وزیر ہے، یہ ایک دوسروں کے درجے ہم نے انسانوں میں کیوں بنائے؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائیں، فیما آتاکم، جو ہم نے دیا ہے تم کو، ان ربک، بے شک آپ کا رب، سریع العقاب، بہت جلد حساب لینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ جلد حساب ان سے لیتا ہے جو توبہ نہیں کرتے، جو معافی نہیں مانگتے، اور جو معافیاں مانگیں اور توبہ کریں تو ان کے لیے لغفور، یقیناً بخش دینے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔